دوسرا سپارہ، اس کا دوسرا نصف حصہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے بھلا؟ نبی دی یعقوب علیہ السلام۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل اور ان کی اولاد بنی اسرائیل، یعنی یہ جو اب اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہتے ہیں نا، یہ سارے انہی کی نسل سے ہیں، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی ہیں، روشن نشانیاں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد، بے شک اللہ شدید العقاب یعنی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی نشانیاں یعنی اتنے واضح دلائل جو ان کے پاس آئے، اور ابھی بھی وہ سوال کر رہے ہیں کہ خود اللہ آئے ہمارے پاس اور ہم اللہ کو دیکھیں تو مانیں گے۔ فرمایا ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور بنی اسرائیلیوں پہ تو اللہ نے بہت سے انعام کیے جو پہلے اس بارے میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں کہ ان کی زندگی دیکھو جی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں بڑی عمدہ زندگی گزاریں گے، اب ان کی حالت دیکھو، کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس کچھ، ان کے اچھا لباس نہیں ہے۔ یعنی شروع اسلام میں مسلمانوں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی نا، تو وہ انہیں مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے، یا یہ دنیا کا جو وقتی طور پہ ہے نا ان کا مسلمانوں کی حالت، اسے دیکھ کے آپ اندازہ نہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی نہیں کچھ دیں گے، یا اب دنیا میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں اللہ نے ہمیں بہت اچھا دیا ہے تو آخرت میں بھی ہم اچھے ہی رہیں گے، یا ہمیں اچھا کچھ ہی ملے گا۔ جیسے ابو جہل ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا کھجور کو مکھن لگا کے ایسے کھاتے ہوئے دکھا رہا تھا کہ دیکھو محمد یہ زقوم ہے۔ قرآن پاک میں ان کے لیے اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، تو وہ کہہ رہا دیکھو ہم مطلب نہیں مانتے تمہارے دین کو، تو دیکھو ہم تو مکھن کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، یعنی ہمارے کھانے بڑے اچھے ہیں، ہمارے لباس بہت اچھے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنا مرضی مذاق اڑا لے، لیکن بالآخر اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ متقین، پرہیزگار، اللہ کو ماننے والے ان لوگوں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ان کا رتبہ بلند ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی یہ دنیا میں کسی کو زیادہ مل رہا ہے یا کسی کو کم مل رہا ہے، تو کم ملنے والے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے اسے کم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تندرستی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ایسا یہ چلتا رہتا ہے دنیا میں۔ کبھی اللہ کسی انداز میں آزماتے ہیں، کبھی کسی انداز میں آزماتے ہیں، اور فرمایا مومن کی تو کیا ہی اچھی شان ہے، تنگی تکلیف بیماری آئے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے اجر پاتا ہے، اور اگر اسے کشادگی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، فراوانی ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی دین پہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا انسانیت کی ابتدا بابا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ نبی تھے اللہ کے، اور اللہ نے انہیں توحید سارے انبیاء اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندے ہیں کہ وہ توحید پہ تھے، اور شروع انسانیت کی ابتدا توحید سے ہوئی، علم سے ہوئی، نہ کہ جہالت سے۔ شروع سے لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے پہلے لوگ ایمان والے، اسلام والے، پھر آہستہ آہستہ اولادوں میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے جو خوشخبریاں سناتے تھے انہیں اور اللہ کے عذابوں سے ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اللہ نے نازل کی ان پہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ کتاب لوگوں میں فیصلہ کرے ان کے اختلافات کے بارے میں۔ اختلاف ہو جاتا ہے نا، کوئی کہتا ہے یہ کرنا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ایسے کریں تو صحیح ہے، تو اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ اس کے مطابق یہ لوگ فیصلہ کریں۔
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ لوگ اختلاف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہیں علم نہیں ہے، علم آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ مومنوں کو ہدایت دیتا ہے اپنے اذن سے حق کی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں تقریباً ہر انسان کو سمجھنے کا اور اسے سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق، ہدایت یا اسے سمجھ دیتے ہیں، لیکن جب کوئی جان بوجھ کے ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا تو پھر وہ بات جو پیچھے بھی بیان ہوئی اور آگے بھی بیان ہوگی کہ اللہ پھر دلوں پہ مہرے لگا دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لوگوں آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کا دنیا میں کوئی امتحان نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، اللہ سب کو بچا کے ہی رکھے، لیکن پھر بھی یہ ضرور آئے گی، پیچھے بھی بیان ہوا ہے۔ اور فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ سمجھو کہ ہمیں کچھ آزمایا نہ جائے اور ہم ایسے ہی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ امتحان ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کو ماننے والے جو لوگ تھے انہیں کس قدر اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ ان کے اپنے رشتہ دار انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، کبھی چٹائی میں لپیٹ کے بھٹی سے دھواں دیا جانا، کبھی گرم سلاخوں سے داغنا، کبھی گرم پتھروں پہ لٹانا، یعنی مختلف طریقے سے مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھی۔ تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ دین حق ہے تو ہمیں اتنی تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ابھی سے گھبرا گئے ہو، یعنی یہ تھوڑی تھوڑی تکلیفوں کو دیکھ کے گھبرا گئے ہو۔ آپ سے پہلے لوگوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو اس وقت کی طاقتوں نے انہیں اتنی اذیتیں سزاؤں سے گزارا کہ کئی لوگوں کے سروں پہ آرے رکھ کے نا ان کو ایسے پاؤں تک چیر دیا گیا، اور کئیوں کے جسموں پہ لوہے کی کنگھی چلا دی گئی اور ان کے جسم کو ایسے نوچ دیا گیا۔ جرم کیا تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ تو آپ لوگ ایسے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے پریشان ہو جاتے ہو اور کہتے ہو متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یعنی آپ کو پریشانیوں میں اور ان تکلیفوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، پھر اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے نا تو سب سے پہلے جن کے آپ پہ زیادہ حق ہیں ان پہ خرچ کرو۔ والدین سب سے بڑا، اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ اپنے والدین کا خیال کرو، ادب احترام، اور انہیں اف تک نہ کہو۔ والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، پھر والدین کے بعد بہن بھائی، یعنی جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حق ہے کہ ان پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، اور جو بھی تم نیکی کا کوئی کام کرو گے تو لوگوں اللہ اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اس کے بعد بیان ہو رہا ہے لڑائی کرنے کا کہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، جہاد کرو مسلمانوں۔ حالانکہ لڑائی کرنا تمہیں برا لگتا ہے کہ لڑائی میں جب جائیں گے جان جائے گی، مال جائے گا، اور پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں۔ فرمایا بھلے یہ تمہیں برا لگے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی چیزیں انسان اپنے لیے بری سمجھتا ہے لیکن وہی اس کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں نا تو کئی چیزیں جو ہم بری سمجھیں، اس میں یعنی یہ ایک بڑی بات بتائی گئی ہے کہ بعض چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، فرمایا وہی ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھی ہوں، انہی میں ہی کوئی خیر ہو، اور ہوتا بھی عموماً ایسے ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم سوچیں نا اور اپنی لسٹ بنا لیں ہر ان باتوں کی جو ہمیں بری لگتی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھو کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر برائی میں کوئی اچھائی ہوتی ہے نا۔
ہر شر میں کوئی خیر ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا خیر کا کوئی پہلو ہے؟ کئی چیزیں آپ کو بری لگیں گی لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اسی طرح کئی چیزوں کو آپ پسند کرتے ہو لیکن وہ آپ کے لیے بری ہوتی ہیں، اور اگر وہ کوئی چیز جسے آپ پسند کرو اور وہ نہ ملے تو اس پہ غمگین ہونا، دکھی ہونا، پریشان ہونا، گلے شکوے کرنا، اس کی بجائے بندہ اگر یہ کہے نا کہ مقدر میں ہی ایسے تھا، یا اگر اللہ نے لکھا ہوتا تو ملتا نا، مقدر میں ہی ایسے تھا، اس طرح کہنے سے آپ غم سے، دکھ سے، درد سے نکل آؤ گے۔ اور اس میں ہمارا جو ایمان کے حصوں میں ایک بات ہے نا، تقدیر کو ماننا، اس پہ بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا یا برا، وہ مجھے برا بھی لگ رہا ہے تو ہمیں اسے اب دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا خیر ہے، اور اب یہ جو مجھے پہنچ رہا ہے میں اسے تبدیل نہیں کر سکتی، تو اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، یعنی مجھے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ حالات بعض دفعہ بندہ اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا، لیکن خود کو تو بدل سکتا ہے نا، خود کو اس کے مطابق کہ کیسے اس میں میرے لیے خیر کا پہلو نکلے، یا میں کس طرح اللہ کی فرما برداری میں رہ کے اس کے ساتھ چلوں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لوگو اللہ علم والا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس لیے جو اچھا ہے وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے علم کے سپرد کر دو نا کہ جو اللہ نے کیا وہ اچھا ہی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پہلے بھی بیان ہوا ہے نا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ رجب شعبان سے پہلے جو گزر چکا ہے، ان مہینوں میں لڑائی کرنی حرام ہے، غلط ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑائی کرنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا جائے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکا جائے اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالا جائے، جیسے کہ مکہ کے کفار نے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑا، تو فرمایا یہ گناہ زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ شرک کا جو فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا ہے۔ اور ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، فرمایا لوگ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے مسلمانوں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر ہمیں یہ خیر نہیں مل رہی نا تو یہ بھی اس خیر سے نکل جائیں، لیکن ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا یہ بڑے خسارے والا عمل ہے، خسارے والی بات ہے، یعنی پہلے جتنے عمل کیا نا سب ضائع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ لو، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کبھی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاؤ اور کبھی اپنے آپ کو کہو نہیں ہم تو سب کچھ ہی کر لیتے ہیں، ہم تو مطلب ہمارا ذہن بڑا کھلا ہے، ہم سارے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں، ہم ادھر بھی چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ادھر بھی چلے جائیں تو ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، جو ایمان لانے کے بعد اپنے دین کو چھوڑ کے کفر میں جائے گا تو اس کے سارے پچھلے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں گے، بے شک اس نے حفظ کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ، اسلام پہ ہو، اور اللہ بھی بار بار یہی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تمہیں نہ موت آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی اسلام کی حالت میں مرنا بڑی ہی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اللہ نصیب فرمائے کہ کلمہ شہادت نصیب ہو آخری وقت میں، اور اس طرح موت آئے کہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ یہ لوگ جو دین سے پھر جائیں گے ان لوگوں کے لیے آگ ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ منہ سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد جیسے محمد الرسول اللہ کہتے جائیں وہ کرتے جانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا۔ واللہ غفور الرحیم، تو ان کے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ شراب اور جوا
اس میں بھلے تھوڑا فائدہ ہے لوگوں کو ظاہری طور پہ جو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے فائدے سے اس کا گناہ زیادہ ہے، لہٰذا جس چیز میں گناہ ہو اسے بھلے اس کا فائدہ مل بھی رہا ہو تو اسے چھوڑنا ہی اچھا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ انہیں کہیے العفو، جو بچ جائے، اپنی ضرورت سے زائد کو سنبھال کے رکھنا، اور کل کے لیے، اور مطلب غریبوں پہ اور غرباء پہ یا ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کرنا۔ اور عموماً شیطان حکم آتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا نا، عموماً دل میں یہ بات آتی ہے اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھو، کل کے لیے جوڑ کے رکھو، یہ نہ ہو کہ کل پھر وہ مطلب ہاتھ پھیلاتے پھرے لوگوں کے سامنے، یعنی اس طرح تنگی کا وہ وعدہ دیتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کی بات آئے، پھر شیطان کی طرف سے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ نہیں، خرچ کرو، لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ واہ ہم نے کتنا مال خرچ کیا ہے، ہم نے کتنے دھوم دھڑکے سے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، انہیں کہو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے نا وہ تم دے دیا کرو دوسروں کو، انہیں خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اور فقر فاقے کی آپ لوگ پریشانی نہ لو، جس اللہ نے اب دیا ہے وہ بعد میں بھی دے گا، اور یقیناً وہ بہت دینے والا ہے۔ لوگوں، اللہ تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، سمجھ بوجھ والے بن جاؤ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہے یہ بات اور آخرت، دنیا اور آخرت کے بارے میں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، لوگ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ ہم کیسے سلوک کریں۔ قرآن پاک میں نا ہے کہ جو یتیم کا مال، پہلے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، چاچے تائے عموماً بچوں کے ساتھ جبر کرتے ہوئے ان کا اصل مال، پہلے ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا، پھر جب واپسی کرنی ہے تو گنتی پوری کر دی، بھلے گنتی میں انہیں تھوڑا ردی قسم کا یا ہلکا سامان دے دیا، اور مطلب اپنی طرف سے اپنے آپ کو جو اچھا مال ہے وہ ہاں خود لے لیا، اور ان کی گنتی کرتے ہیں لوگ اسی طرح۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کو جو اپنے مال میں ملا کے کھائے گا نا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا ہے۔ اب لوگوں نے نا پرہیز کرنا شروع کر دیا، اب ان کا آٹا الگ گیا، ان کا کھانا الگ گیا، تو اب ایک بندہ یا دو بندوں کے لیے تو جو بھی پکا اس میں بچ جاتا ہے، وہ کھاتے نہیں تھے۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیم کے مال کو تم اپنے مالوں میں ملا سکتے ہو، لیکن تمہاری نیت میں اصلاح ہو، خیر خواہی ہو، نہ کہ ان کا مال اجاڑنا تمہارے ذہن میں ہو کہ فٹافٹ ختم کرو اور بعد میں دھکے دے کے اسے نکال دو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو ہم سیانے اور اچھے اور بڑے پاک بن سکتے ہیں نا باتیں کر کے، پر اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اسے بڑا پتہ ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون خیر خواہی کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، یعنی اگر اللہ یہی سختی رکھتا کہ نہیں ان کے مال کو الگ ہی رکھو، تو ان کے لیے الگ پکانا، الگ تھوڑی سی ہنڈیا، تھوڑا سا کھانا ہے، تھوڑا الگ آٹا ان کے لیے گوندنا ان کے پیسوں کا، اور یہ مشکل تھا نا، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اسی مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے آسانی کی ہے، لہٰذا تم ان کا مال اجاڑو نہ، بلکہ اچھے طریقے سے انہیں دو۔ لیکن جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اس کے مال کو کسی اچھے کاروبار میں لگا دے تاکہ وہ بڑا ہو کے اپنا اس مال سے فائدہ اٹھا سکے۔ پھر اس کے بعد ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، شرک کرنے والی عورت سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے۔ مشرک آزاد خوبصورت عورت سے تھوڑی کم صورت عقل و صورت والی عورت زیادہ اچھی ہے اگر وہ ایمان والی ہے اس عورت سے جو مشرک ہے، بھلے اگر وہ تمہیں اچھی بھی لگے نا پھر بھی تم اس سے شادی نہ کرو، کیونکہ ایک مشرک کا مومن سے نباہ ہونا یا ان کو دونوں کو ساتھ چلنا مشکل ہے، وہ نہیں چل سکتے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طرح فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کی شادیاں بھی مشرک مردوں سے نہ کرو
حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں. اور ایک غلام مومن مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ شکل و صورت میں یا مال میں تمہیں زیادہ ہی اچھا کیوں نہ لگے. یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، ان کا ساتھ یہ تمہیں آگ کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تمہیں لوگوں جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہ بخشش والمغفرت بإذنہ، اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے. وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں. پھر اس کے بعد ہے حیض کی بات، جو عورتوں کا ہر مہینے کا مسئلہ ہے. وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ انہیں کہیے کہ یہ ایک گندگی ہے یا پلیدی ہے، تو اس حالت میں تمہیں اپنی عورتوں سے دور رہنا چاہیے، یعنی ان سے اپنا جنسی تعلق قائم نہیں کرنا. حیض کی حالت میں باقی سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے جماع کے. فرمایا حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیت ایک بندے کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، جہاں اس کے لیے اس کی فصل اگتی ہے اور جہاں جا کے بندے کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ نے عورت کو مرد کے لیے ایک قیمتی سامان کہا گیا ہے. قیمتی سامان کہا ہے، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور کھیتی میں جاتا ہے انسان اپنی فصل وغیرہ کاشت کرنے کے لیے، اپنے فائدے کی چیزیں لینے کے لیے، اور یہاں عورتوں کے پاس آؤ اپنی اولاد کے لیے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک تمہاری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اے نبی مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. اب یہاں حکم ہے نا فاتو حرسکم انا شئتم، حرس میں آنا ہے، جو جگہ بچے کی پیدائش کی ہے اس میں آنے کی اجازت ہے. پیٹھ میں آنا حرام ہے. اور یہ بہت وہ لوط نبی کی قوم جو عمل کرتی تھی نا، یہ وہ عمل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جیسے بھی کرو جائز ہے. فرمایا نہیں، حرس کی جگہ پہ آنا ہے، دوبر میں یا وہ گندگی کی جگہ ہے اس میں جانا حرام ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی قسموں کو نشانہ نہ بنا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے. یعنی ایسی قسم اٹھا لینی کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا. نہیں، نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسمیں نہ اٹھاؤ. لوگوں اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح والا کام کرو. اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تمہاری لغو قسموں پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا ہمیں قسمیں ہر بات میں کہنے کی، اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی. لیکن جو قسم آپ دل کے ارادے سے کرو کہ میں قسم سے یہ کروں گا، تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے. اگر پورا نہ کرو تو پھر کفارہ دینا ہوگا. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد عورتوں کی بات بیان ہو رہی ہے کہ کوئی مرد اگر کسی عورت کے ساتھ اپنا تعلق توڑے اور یہ قسم اٹھا لے کہ میں مطلب اس کے پاس اب نہیں جاؤں گا، اگر تو وہ قسم 4 مہینے کے اندر کی ہے، 4 مہینہ اس کی مدت ہے، تو پھر اسے اپنی وہ مدت پوری کرنی چاہیے اور 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. اگر اس سے زیادہ کی وہ مطلب اس نے قسم اٹھائی ہے تو پھر اسے مطلب اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہیے. اور اگر کوئی 4 مہینے سے پہلے کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. فَإِنْ فَاؤُوا، بس اگر یہ لوگ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اگر تم عورتوں کو طلاق ہی دینا چاہتے ہو تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. طلاق والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورتیں انتظار کریں 3 مہینے. یعنی ایسی عورتیں جنہیں حیض آتا ہے نا، وہ 3 حیض تک آگے نکاح نہیں کر سکتی. یعنی 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ اس کو پہلے حمل ہے کہ نہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، لیکن اگر اس کے وہ حمل والی ہے، حاملہ ہے، طلاق ہو گئی ہے،
تو پھر ایسی صورت کو اپنے حمل کے وضع ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا بچہ فوراً ہی پیدا ہو جاتا ہے طلاق کے، تو اب اسے 3 مہینے بھی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا عدت پوری ہو گئی۔ حمل کے وضع ہونے کے فوراً بعد عدت پوری ہو جاتی ہے، بھلے وہ 9 ماہ بعد ہو یا وہ فوراً سے ہی ہو جائے۔ لیکن دوسری عورتوں کے لیے 3 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ اور عورتوں جو تمہارے پیٹ میں ہے نا، اسے چھپاؤ نہ لوگوں سے، یعنی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بتا دو کہ میری کیا کیفیت ہے، میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر تم واقع ہی اللہ اور آخرت کے دن کو مانتی ہو تو تمہیں یہ چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ بچہ اسی کا ہے جس کے پہلے آپ نکاح میں تھی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور اگر طلاق ہو جائے پھر اس کے بعد خاوند کو خیال آیا کہ نہیں میں نے غلطی کر لی ہے، تو فرمایا وہ خاوند جو پہلے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ عورت کو وہ اپنے پاس رکھ سکیں۔ اگر وہ اصلاح کا، خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر انہیں واپس کرنے میں آپ لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ کئی لوگ میاں مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب ہم نے صلح کرنی ہے، بیوی بھی مان رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری صلح ہو جائے، رشتہ دار ہی نہیں صلح ہونے دیتے، تو فرمایا ایسے نہ کرو۔ عورتوں کے بھی ایسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے حق ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ اللہ نے عورتوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ، اب اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، دیکھو نا، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ عمل ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ کسی معاملے میں مرد بھڑکے ہے، کسی میں عورت ہے۔ اب مرد کو اللہ نے جسمانی طور پہ طاقتور بنایا ہے، عورت کو اور طرح سے اللہ نے بنایا ہے۔ اب عورت نازک ہے، کمزور ہے، اسے مطلب حفاظت کی ضرورت ہے۔ مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس کا خرچہ پورا کرے، گھر بیٹھے اسے کپڑا، کھانا، مکان وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کی پوری کرے۔ اور عورت کے اپنا ہے کہ وہ مرد کو وہ عزت دے، اس کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کو سجدہ کریں کہ جس طرح لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر میری امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب اللہ کے حکموں میں یقیناً یہ جتنی بھی باتیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، تو ہمیں اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ الطلاق مرتان، پھر اس کے بعد اب پہلے فرمایا نا حق ہیں، آپ کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اب جب حق نہیں پورے کیے جائیں گے پھر طلاق کی نوبت آئے گی۔ پہلے لوگ ایسے کرتے تھے، طلاق ایک دفعہ دی، جب مدت پوری ہونے کو آئی نا پھر رجوع کر لیا، پھر دے دی، پھر پوری جب اس کی عدت پوری ہونے کو آئی پھر واپس لے لیا۔ ایک بندے نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں نہ رکھوں گا اور نہ ہی طلاق دوں گا، بس ایسے ہی لٹکاتا، وہ لٹکی رہے گی نا۔ ہاں جی، تو اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، طلاق جو رجوع والی ہے نا وہ صرف 2 دفعہ تم دے سکتے ہو اپنی زندگی میں، یعنی ایک دفعہ طلاق دی، اب عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کرنا ہے تو ٹھیک ہے کر لو، لیکن اگر عدت پوری بھی ہو جائے نا پھر بھی آپ رجوع کر سکتے ہو نئے نکاح کے ساتھ۔ اور دوبارہ پھر زندگی میں کبھی اگر لڑائی ہوئی ہے یا اگر طلاق دے دی ہے تو پھر دوسری دفعہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے تو یہ طلاق کے بتہ یا بائنہ ہے کہ اس کے بعد آپ اب رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ فرمایا طلاق اور رجوع یا نکاح، یہ تینوں چیزیں ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی کہے نا میں نے تمہیں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے طلاق دینے میں نا احتیاط برتنی چاہیے، اور یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بڑے سیریس معاملات ہیں۔ فرمایا طلاق صرف آپ 2 دفعہ دے سکتے ہو جن میں آپ رجوع کر سکتے ہو، پھر اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس رکھ لو، رکھنا ہے تو، اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے ہمارے مطلب ایک دوسرے کو جب طلاق ہوتی ہے نا تو گندا کر کے لوگ چھوڑتے ہیں، یعنی کسی کو دوسرے کو گندا نہ کرو، ٹھیک ہے ویسے بھی ہم نہیں رہ سکتے، 2 بندے ہماری آپس میں بنتی نہیں ہیں، ہمارے خیال یا مزاج نہیں ملتے، ہم نہیں رہ سکتے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر فرمایا کہ جو تم اپنی بیویوں کو دو نا مہر کے طور پہ یا جو کچھ بھی پہلے دیا ہوا ہے تو اتنا نیچے نہ گرو کہ اب وہ واپس لینا شروع کر دو، وہ واپس نہیں لینا، جو دے دیا ہے وہ ٹھیک ہے ان کے پاس ہی رہے گا۔
لیکن اگر بعض دفعہ ہوتا ہے نا عورت خود چاہتی کہ میں اس کے پاس نہ رہوں، تو وہ عورت اور چاہے کہ میں جو کچھ اس نے مجھے دیا میں نے نہیں لینا، یہ اپنا لے لو اور مجھے میری جان چھوڑو، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہو تو پھر آپ لوگ مطلب وہ عورت اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، لیکن مرد کو اپنی مردانگی کا خیال رکھتے ہوئے دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لینی چاہیے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں نہ توڑو، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہی ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی بندہ تیسری دفعہ اپنی بیوی کو زندگی میں کسی موڑ پہ طلاق دے گا تو اب یہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس عورت کی آگے کہیں اور شادی ہو، اور وہ یہ شادی نہ ہو جیسے ہمارے معاشرے میں کروائی جاتی ہے حلالہ۔ اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مانگا ہوا سانڈ ہے، یعنی اور یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہے۔ نکاح ہوتا ہے بسنے کی نیت سے جو کیا جاتا ہے نا کہ ہم رہیں گے اکٹھے، اور اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ ایک رات یا 2 رات کے بعد طلاق ہونی ہے، تو پھر وہ نکاح نہیں، وہ زنا ہے۔ فرمایا اگر تیسری دفعہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے زندگی میں کسی موقع پہ، اب ہمارے تو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں نا، اور یہ غلط ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو حیض کی حالت میں نہیں بلکہ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے اور بغیر ملاپ کے طلاق دی جائے، اور طلاق کی عدت کے دوران عورت کو مرد کے گھر میں ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کے جڑنے کا کوئی موقع نکل آئے۔ ہاں جی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا۔ پھر اگر کسی موقع پہ زندگی میں کئی موڑ آتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ مرد مر جاتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے ہی اسے طلاق دیتا ہے، تو پھر اگر اب یہ دونوں میاں بیوی پہلے ملنا چاہیں تو پھر مل سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ انہیں بیان کرتا ہے علم والی قوم کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی وہ عدت پوری کر لے، یا تو انہیں اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو۔ جیسے کہ لوگ عموماً طلاق ہی نہیں دیتے کہ ساری عمر نہ میں نے تجھے رکھنا ہے نہ طلاق دینی ہے، تو یہ غلط ہے۔ جو یہ کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لوگوں، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں اور جو اس نے نازل کیا ہے تم پر اپنی کتاب میں سے اور حکمت میں سے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی۔ ڈرو اللہ سے، جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی وہ تمہیں بڑی صاف ستھری اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی وہ عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں نہ روکو کہ یہ کہ وہ اپنے پہلے خاندوں سے نکاح کریں، یعنی برادری والوں کو یا بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو پہلے خاوند کے ساتھ ملنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو انہیں کرنے دینا چاہیے۔ یہ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، جو بھی تم میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت پاک ہے۔ اللہ جانتا ہے، لوگوں تم نہیں جانتے۔ اللہ کا علم سمندر سے بھی زیادہ، اور پوری دنیا کو جو اللہ نے علم دیا نا، کتنے کتنے بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن وہ سارا علم ایک قطرے سے بھی کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اتنے علم والا ہے تو اتنے علیم خبیر اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے نا۔ پھر فرمایا بچوں والی عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ یہ اس مرد کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ میری بیوی، یعنی طلاق کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب پھر بچہ اگر ہے تو پھر اسے اس عورت کا نان نفقہ پورا کرنا چاہیے، کپڑا اور رہائش وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے کہ یہ میرے بچے کو دودھ پلائے 2 سال تک، 2 سال تک وہ اس کے خرچے پورے کرے۔ اور کسی کو زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی اس کی طاقت سے زیادہ۔ مثلاً عورت جتنی مرد کی حیثیت ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو یہ عورت غلط کرے گی، اور مرد زیادہ دے سکتا ہے کم دے یہ بھی غلط ہے۔ نہ مرد کو عورت کو تنگ کرنا چاہیے، نہ عورت کو مرد کو تنگ کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اگر مرد نہ ہو، مطلب خامند فوت ہو گیا ہے، تو وارثوں کو اس عورت کے ایسے ہی حقوق پورے کرنے چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ دودھ پینا بچے کا حق ہے۔ عام طور پہ عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی کہ ہماری جسمانی ساخت خراب نہ ہو،
تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ عورتوں کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. یعنی دودھ پینا بچے کا حق ہے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اگر نہ عورت پلا سکے تو کسی دوسری عورت سے پلا دو، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دائیاں پلاتی تھی. یعنی بچے کو یہ دودھ ضرور پلانا چاہیے. پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لوگو اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو انہیں دیکھ رہا ہے. اور اب بیوہ کی عدت کا بیان ہو رہا ہے. وہ مرد جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں تو ان عورتوں کو انتظار کرنا چاہیے. یعنی انہیں عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن. عدت بھی ہے یہ اور یہ سوگ بھی ہے. کوئی بھی میت ہو نا، کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کا سوگ صرف 3 دن منانا چاہیے. باپ بیٹا بھائی جو بھی جتنا بھی مطلب کوئی قریبی ہے نا، سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سگے بھائی کے مرنے کے 3 دن بعد، اور ایک کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد 3 دن بعد اچھے کپڑے پہنے، بناؤ سنگار کیا اور پھر کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی 3 دن میں کوئی زخم مٹ تو نہیں جاتے نا، اور نہ ہی وہ دکھ کم ہو جاتا ہے. لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا. 3 دن کے بعد اپنے آپ کو اصلی حالت میں لے کے آؤ. اور لیکن اگر خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے. سوگ میں اچھے کپڑے نہیں پہننے اور سرما نہیں لگانا اور ایسے کوئی خوشبو وغیرہ نہیں، یا خوشی کا اظہار نہیں کرنا. مطلب اپنے آپ کو جیسے سوگ میں بندہ ہوتا ہے، جیسے غم میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، اس طرح کا اظہار کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی میری بیٹی کی نا آنکھوں میں درد ہے، اللہ کے رسول وہ سرما لگا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم میں سے کسی کا خامد فوت ہو جاتا تھا تو پھر اسے لوگ گھروں میں بھی نہیں رکھتے تھے بلکہ اونٹوں کے باڑے میں چھوڑ دیتے تھے کہ وہیں پہ یہ پڑی رہے. مطلب انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا نا، کیا وہ یہ جانوروں کے ساتھ ہی پڑی رہے. تو اب آپ لوگ 4 مہینے 10 دن بھی نہیں صبر کر سکتے. یعنی یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں تو آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہو نا. اللہ جو تم عمل کرتے ہو لوگوں اس سے بڑا باخبر ہے. جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس پہ اعتراض نہ کرو، لو اب یہ تو رک ہی نہیں رہی، اب یہ تو اتنا بھی کیا ہے، بتھیری زندگی اس نے شادی میں گزار لی، اب کیوں کر رہی ہے. اس پہ اعتراض نہیں کرو بلکہ اسے نکاح اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو اور اس کا تعاون کرو. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے یا جو بھی بغیر مطلب جوڑے کے رہ رہے ہیں نا آپ کے معاشرے میں، آپ ان کی شادیاں کرو. شادی کو عروج دو نہ کہ زنا کو. پھر فرمایا لوگوں تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم وہ بھی آگے حکم آئے گا نا. ابھی جو یہ چل رہا ہے نا یہ ہم بیان کریں گے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اب عدت کی صورت میں نا اس عورت کو کوئی شادی کا پیغام نہیں دے سکتا کہ تمہاری اب ہم نے اس کے ساتھ کرنی ہے، ادھر کرنی ہے. کئی لوگ تو بیچ میں جوڑ ہی دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، یہ گناہ والی بات ہے. اور ہاں اشارے کنائے سے بات ہو سکتی ہے. مثلا کوئی کہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کی شادی کریں، یا آپ کا ایمان ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی ایسی ایمان والی عورت چاہیے. یعنی اس طرح اشارے کنائے سے بات ہو سکتی ہے. صاف کھلے لفظوں میں اس کے ساتھ کوئی شادی کی بات بھی نہیں کرے گا سوگ کے دنوں میں. بے شک اللہ جانتا ہے، بے شک تم ان کا ذکر کرو گے. یعنی جس کے دل میں ہے ارادہ کہ میں اس سے نکاح کروں، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس کی بات کرو گے، لیکن تم انہیں چھپا کے وعدہ نہ دو. یعنی چھپی دوستیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور نہ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اچھی بھلی بات آپ کر سکتے ہو سب کی موجودگی میں. اور نہ تم نکاح کی گرہ کو مضبوط کرو حتیٰ کہ مطلب عدت پوری ہو جائے، لکھا ہوا پورا ہو جائے. وہی بات جو میں پہلے کر چکی ہوں. اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اسی سے ڈرو لوگو اللہ. اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور تم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی ان سے کوئی خلوت اختیار نہیں کی.
اور ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا. تو ایسی صورت میں یعنی اگر طلاق ہو رہی ہے نا تو کوئی حرج نہیں، انہیں فائدہ دے دو، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کے ہی رخصت کرو. بعض دفعہ نکاح ہوتے ہوتے ہی ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہوتا تو طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ تقریباً وہ صورت بیان ہو رہی ہے. ایسی صورت میں آپ اسے کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. متاع بالمعروف، یہ فائدہ دینا ہے اچھے انداز سے، یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر. اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور حق مہر مقرر ہو چکا ہے، چھونے سے پہلے اور حق مہر مقرر ہو چکا ہے، تو پھر تم آدھا دو گے جو مقرر ہوا ہے. طلاق ہو گئی، حق مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن خلوت اختیار نہیں ہوئی، تو پھر آدھا حق مہر دو گے. لیکن اگر مرد معاف کر دے یا عورت معاف کر دے، عورت معاف کرے کہ میں نے آدھا بھی نہیں لینا، یا مرد معاف کر دے کہ کوئی بات نہیں پورا ہی دے دو اسے. اور اگر تم معاف کرو یعنی مردو، تم بڑے ہو نا، تمہارا رتبہ اونچا ہے، اگر تم معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور نہ تم اپنی بڑائی کو مت بھولو کہ مجھے اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. اس کے بعد نمازوں کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی تو آپ نے بد دعا کی ان پہ، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی ہے. فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ جائے نا اس کا اتنا نقصان ہے، اتنا نقصان ہے. اب ہمارا 100-200 روپیہ ہی گر جائے نا کہیں تو ہمیں کتنا مطلب پریشانی ہوتی ہے کہ میرے پیسے گر گئے، میرا نقصان ہو گیا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز رہ جائے، فوت ہو جائے، اس کا اتنا نقصان ہے جیسے اس کے سارے گھر والے اور پورا اس کا مال برباد ہو گیا. اللہ میری توبہ استغفر اللہ، یعنی اتنا نقصان ہے اگر بندہ سمجھے تو. لوگوں اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہوا کرو جب بھی نماز کا ٹائم ہو. اللہ جب آپ لوگوں کو بلائے اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے تو تمہیں فرما بردار بن کے اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. 5 وقت اللہ کے سامنے صحیح خشوع خضوع کے ساتھ ہم اللہ کی نماز پڑھیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، لیکن اگر جنگ کی صورت بھی ہو نا، تمہیں ڈر ہو، تم پیدل ہو یا سواری پہ ہو، تو جس طرح کی بھی حالت ہو تمہیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے. لوگوں اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. بتائیے یہ جو باتیں ہم قرآن پڑھ کے ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اس سے پہلے ہمیں ان کا پتہ تھا؟ تو یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، اس کی بڑی رحمت ہے، اس کا بہت کرم ہے کہ وہ ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں تھا. اور وہ مرد جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے پورا 1 سال کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے. یہ پہلے حکم تھا، بعد میں وہ والا 4 مہینے 10 دن والا حکم ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں وہ اگر اپنی مرضی سے نکل جائیں تو پھر کوئی گناہ نہیں تم پر، جو بھی وہ کرے اچھے انداز سے، اللہ غالب حکمت والا ہے. طلاق والی عورتوں کے لیے فائدہ ہے اچھے طریقے سے، اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر کہ وہ انہیں فائدہ دیں. اسی طرح اللہ بیان کرتے چھوڑو بھی کسی کو تو اچھے طریقے سے چھوڑو، کوئی یاد کرے. ہاں اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اس کے بعد واقعہ بیان ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ ان کے کئی ہزار لوگ اپنے شہر سے، اپنے گھروں سے نکلے کہ کہیں انہیں موت نہ آ جائے. موت کے ڈر کی وجہ سے کسی جگہ کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. اب وہ موت کے ڈر سے نکلے پر موت تو بندے کو نہیں چھوڑتی نا. فقال لهم الله موتوا، لیکن وہ پھر بھی راستے میں اللہ نے انہیں مار دیا، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. لوگوں جہاد کرو، لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، جان لو بے شک اللہ سننے والا اور علم والا ہے. پھر اس کے بعد اب جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں
تو پھر مال کی بڑی کمی آ جاتی ہے نا, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسی حالت میں آپ کے پاس اگر ہے نا کچھ تو آپ کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, اور اللہ کے لیے غریبوں کو دے کے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ دیا تو بس ختم ہو گیا. نہیں, کہتے ہیں دیکھو اگر ہم بینک میں جب پیسہ رکھواتے ہیں تو ہمیں دلی طور پہ اطمینان ہوتا ہے نا کہ ہمیں ملے گا, زیادہ ملے گا, بلکہ بڑھ چڑھ کے ملے گا. تو جب ہم غریبوں کو اللہ کے لیے دیں تو پھر کیوں نہیں دل میں اطمینان کہ اللہ تو بہت دینے والا ہے. عام طور پہ ہم ان کو دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ واپس آئے گا. مثلا اپنے برابری کے لوگوں کو کہ ان کی شادیوں میں خرچ کرو, پھر وہ برابر میں اچھا یا کم از کم اتنا تو واپس دے ہی دیتے ہیں. غریبوں کو جب ہم دیں گے تو وہ کیسے ملے گا؟ فرمایا وہ اللہ دے گا. اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا. یعنی غریبوں کو دینا ایسے ہے جیسے آپ لوگوں نے مجھے دیا, اور دیکھو اللہ نے اس کو نا اپنے اوپر قرض کی طرح کہا ہے نا, جیسے قرض دینا ضروری ہوتا ہے نا, واجب ہوتا ہے بندے پہ. حالانکہ یہ اللہ کے لیے ضروری نہیں, لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایسے ہے جیسے قرض ہے, اور میں وہ دگنا تگنا بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کروں گا. اللہ تنگ کرتا ہے اور کھلا کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, لوگوں تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تم نہیں دیکھتے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف یا ان کے واقعہ کا آپ کو پتہ ہے جو موسیٰ کے بعد آئے تھے, انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے نا ایک بادشاہ مقرر کرو, تو جس کے ساتھ ہم مل کے لڑائی کریں, اللہ کی راہ میں جہاد کریں ان کافروں سے جنہوں نے ہمارے بیٹے ہم سے چھین لیے, ہمارے باپ ہم سے چھین لیے, ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا. اب نبی کو پتا تھا کہ جب لڑائی فرض ہوئی تو پھر انہوں نے لڑائی کرنی نہیں ہے, کیونکہ نبیوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا جب کوئی حکم آتا ہے پھر لوگ جی چرانا شروع کر دیتے ہیں اور بھاگتے ہیں. پر وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ضرور لڑیں گے. پھر نبی نے ان کے لیے مقرر کیا کہ یہ طالوت, ان کی مطلب بستی میں سے ایک طالوت شخص تھا کہ یہ اب تمہارا بادشاہ ہے. اب انہیں بڑا برا لگا کہ بادشاہ کو تو ہم امیروں میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا بادشاہ, تو یہ غریب بندہ طالوت یہ ہمارا بادشاہ کیوں مقرر کر رہے ہو؟ تو فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اسے چنا ہے, میں خود اپنی مرضی سے نہیں اسے بادشاہ بنایا تمہارا, بلکہ اللہ نے اسے بنایا ہے. اور بادشاہت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس بندے کے پاس ہیں. نمبر 1 کہ اس کو اللہ نے جسمانی طور پہ بڑا طاقتور اور بڑا قد کاٹ والا بنایا ہے, اور نمبر 2 اس کو اللہ نے علم دیا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں لیڈرشپ کے لیے یا بادشاہت کے لیے. فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ ملک دیتا ہے اپنا جس کو چاہتا ہے, اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. پھر ان کے نبی نے ان سے کہا, اب نے ان لوگوں کو نا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ غریب سا بندہ ہمارا بادشاہ کیسے بن گیا, ہم میں سے اتنے امیر ہیں ان میں سے کسی کو بادشاہ کیوں نہیں بنایا. تو نبی نے ان سے کہا کہ یہ واقعی تمہارا بادشاہ ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت, وہ صندوق تمہارا جو تم لوگوں سے تمہارے دشمن چھین کر لے گئے تھے, اب تمہیں مل جائے گا, جس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی تھی, جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے. فرشتے اٹھا کر لائے اور لا کے انہوں نے وہاں طالوت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا, جس سے پتہ چلے کہ اس کو ہی اللہ نے تمہاری بادشاہت کے لیے منتخب کیا ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. پھر اس کے بعد اب یہ لشکر طالوت کے بادشاہی میں یا ان کے پیچھے چلا جالوت کافر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ لوگ. اب اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں لے کے جانا تھا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا سارے لڑنے والے نہیں ہیں ان میں. کئی تو ان کو اور ہی بزدل کرنے والے ہیں نا, کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ موقع پہ سختی آتی ہے تو پیچھے کو پلٹتے ہیں. تو ایسے لوگ بیچ میں کھلبلی مچاتے ہیں, بگدڑ مچاتے ہیں, جس کی وجہ سے اچھے لوگوں کا بھی پریشانی ان کے لیے بھی بنتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا, آزمائش کی. طالوت بادشاہ کی نا سرگردگی میں جو لوگ جا رہے تھے نا, کہ ایک نہر سے آپ کا گزر ہوگا, اس نہر سے آپ نے پانی نہیں پینا, پیاس لگی ہے پر پانی نہیں پینا, یہ امتحان ہے. لیکن ایک چلو بھر کے آپ ایسے تھوڑا سا اپنا منہ گیلا کرنے کے لیے تھوڑا سا پی سکتے ہو. اب جنہوں نے تو فرما برداری میں ایک آدھ چلو پیا وہ تو ٹھیک رہے, اللہ نے ان کو سیر بھی کر دیا, طاقت بھی دی.
تو جنہوں نے کہا لو اب پانی ملا تو پانی نہ پئیں، یہ کیا پابندیاں، اتنی پابندیاں، اب وہ بیٹھے پینے تو پیتے ہی رہے، پی پی کے پیٹ پھولنے کو پھٹنے کو آگے، پر وہ سیراب نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا جو اب وہ وہیں بیٹھے رہ گئے، تقریباً 80,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ وہیں بیٹھے رہ گئے، اور جو نکلنے والے بیچ میں سے کتنے نکلے؟ صرف 313، جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے بدر کے دن۔ اب 313 ساتھ جا رہے ہیں، اور سامنے کافروں کا لشکر ایسے ٹھاٹھے مارتا ہوا اتنا سمندر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کے ساتھ ثابت قدمی دی، اور انہوں نے خود بھی اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ان کے مقابلے میں ثابت قدم رکھنا، افرغ علینا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر اور ثابت قدمی ڈال، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب اللہ سے انہوں نے دعا مانگی تو پھر اللہ کہتے ہیں فہزموہم باذن اللہ، وہ دشمن کے اوپر کامیاب رہے، غالب آئے اللہ کے حکم سے۔ اور داؤد پتہ ہے نا آپ کو، نبی ہیں، سلیمان کے ابا، دونوں باپ بیٹا، ان دونوں کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت طالوت کی فوج میں ایک فوجی کی حیثیت سے تھے۔ انہوں نے دور سے نشانہ، حالانکہ وہ جو جالوت تھا نا اس نے پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے تاک کے نشانہ لگایا یہاں جو اسے تھوڑی سی خالی جگہ نظر آئی اس کے ماتھے پہ، تو وہ کنکری لگتے ہی وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جیسے ہی ان کا بادشاہ مرا تو ساری جو مطلب فوج تھی شکست کھا گئی۔ اللہ نے ایسے ہی اللہ ملک دیتا ہے اور حکمت دیتا ہے اور اپنا علم دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے داؤد نبی کو بھی ملک اور حکمت دی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ کہتے ہیں اگر لوگوں کو اللہ ایسے بعض کو بعض سے نہ دور ہٹائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جب زیادہ برائی کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے مجاہد پیدا کرتے ہیں جو ان کے سر پہ ایسی ضرب مارتے ہیں کہ وہ سارا کفر، سارا شر تتر بتر ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں ایسے نہ کروں پھر تو زمین میں فساد ہی پیدا ہو جائے، لیکن اللہ اپنے بڑے فضل والا ہے سارے جہانوں پر۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ ان وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی ہی اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ جو یہ پچھلے واقعات انہیں سنا رہے ہو، آپ تب موجود تو نہیں تھے نا، یعنی یہ پچھلے واقعات سنانا آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ پہ اللہ کی وحی آتی ہے جو پچھلے واقعات اللہ آپ کو سچے سچے ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسرا سپارہ مکمل ہوا۔